بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. عزیز طلبہ کرام اور ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ 2 سے 3 دن کے اسباط میں ہم نے ظرف زمان کے کچھ ظروف ہم نے پڑھے، تفصیل کے ساتھ پڑھے، قرآن کی کچھ مثالیں پڑھی. آج کے سبق میں انشاءاللہ اسی سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کچھ اور اسماء ظروف پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. جیسے آج ہم انشاءاللہ 4 اسماء ظروف پر بات کریں گے. آج سب سے پہلے ہے امسی. امسی کے معنی آتے ہیں گزشتہ کل، یعنی جیسے ہم انگریزی زبان میں گزرے ہوئے کل کو یسٹرڈے کہتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی جب گزشتہ کل کی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے امسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال ہے ما رأیتہ امسی، میں نے اس کو نہیں دیکھا. کب نہیں دیکھا؟ امسی گزشتہ کل. اب یہ ظرف بتا رہا ہے، ظرف ہے، اس میں ظرف ہے اس لیے کہ یہ وقت بتا رہا ہے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ ظرف جو بھی ہوگی، جو بھی لفظ ہوگا اس کے اندر یا تو وقت کا معنی ہوگا یا تو اس کے اندر جگہ کا معنی ہوگا. یہاں پر ظرف زمان ہے، یہ ایک وقت کے بارے میں بتلا رہا ہے. ما رأیتہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا. کب نہیں دیکھا؟ تو امسی گزشتہ کل. یہ امسی یہ کسرہ پر مبنی ہے، تو امسی یہاں پر گزشتہ کل کو کہتے ہیں، اسماء ظروف میں سے ہے، کسرہ پر مبنی ہے. آئیے اس کی مثال قرآن کریم سے 2 مثال اور دیکھ لیتے ہیں. دوسری مثال ہے الذی استنصرہ بالامس یستصرخ. اب اس مثال میں قرآن کریم کی مثال ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے قرآن کریم میں. موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو موسیٰ علیہ السلام نے گزشتہ کل ایک شخص کی مدد کی تھی. اب وہی پھر چلا رہا تھا تو اسی کے بارے میں ہے الذی استنصرہ بالامسی، وہ شخص جس نے ان سے بالامسی گزشتہ کل مدد مانگی تھی. یستصرخ، وہی ان کو چیخ کر پکار رہا ہے. اب یہاں پر بھی بالامسی گزشتہ دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جس نے ان کی مدد مانگی تھی گزشتہ کل، آج وہی شخص کیا کر رہا ہے؟ چیخ رہا ہے. اسی آیتوں میں آگے چل کر ایک اور مثال ہے. اب اسی شخص کی جو چیخ رہا تھا، کما قتلت نفسا بالامسی، جیسا کہ آپ نے ایک شخص کو بالامسی گزشتہ کل آپ نے قتل کیا تھا. تو وہی یہاں پر بالامسی جو ہے یہاں پر گزشتہ کل کو بتلا رہا ہے. اب آگے چلتے ہیں. آگے دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس غدن. غدن، یہاں پر غدن کے معنی ہے آئندہ کل. جیسے انگریزی میں ہم ٹمورو کہتے ہیں، اسی طرح انگریزی زبان میں ہم غدن آئندہ کل کو کہتے ہیں. غدن یعنی آئندہ کل. قرآن کریم کی مثال آپ کے سامنے ہے ارسلہ، آپ اس کو بھیج دیجئے، معنا ہمارے ساتھ، غدن آئندہ کل، آپ اس کو کل ہمارے ساتھ. آئیے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. اس میں یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی کو آئندہ کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. تو ارسلہ معنا، آپ اس کو بھیج دیجئے ہمارے پاس آئندہ کل. اب اسی کو آپ قرآن کریم کی ایک دوسری مثال دیکھ لیجئے. ماذا تکسب غدا، کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ماذا کیا چیز، تکسب وہ کرے گا، غدن آئندہ کل. اب یہاں پر بھی غدن کا استعمال ہے، آئندہ کل کے لیے ہے. ایک اور قرآن کریم کی مثال دیکھتے ہیں. سیعلمون غدن، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے آئندہ کل، من ہر اس شخص کو، الکذاب جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، الاشر اور بہت زیادہ برا ہوگا. یہ 3 مثالیں قرآن کریم کی تھیں جس میں غدن کا استعمال ہوا تھا اور وہ وقت بتا رہا تھا. اور یہاں پر یہ غدن ہمیشہ غدن استعمال ہوتا ہے.
اسماء ظروف میں سے ہے، وقت بتا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو لفظ ہے لفظ قطو، قطو میں ظرف اس لیے ہے کہ قطو یہ جو گزشتہ میں زمانے میں جو کام ہو گیا ہے اس کی تاکید کے لیے آتا ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ ماضی ایک زمانہ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ منفی ہونا چاہیے، کوئی ایسا کام جو ابھی تک نہیں ہوا اسے کہتے ہیں منفی، اور اس کو اور زیادہ مؤکد کرنے کے لیے قطو کا اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے مثال ہے ما ضربتہ، میں نے اس کو نہیں مارا۔ اب میں نے اس کو نہیں مارا یہ ایک مثال تھی، یہ اپنے ایک خبر تھی جو ماضی میں ہو رہی تھی، لیکن اس کے آگے آپ نے قطو لگا دیا تو قطو کا ترجمہ یہ ہوگا میں نے اس کو کبھی بھی نہیں مارا۔ خالی یہ ایک نفی نہیں ہے بلکہ تاکید کے ساتھ کہ میں نے اس کو مارا ہی نہیں بلکہ میں نے تو اس کو کبھی ہی نہیں مارا۔ اور قطو کا یہ لفظ قرآن کریم میں مستعمل نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کی ایک مثال بنا لیتے ہیں، ما اکلتہ، میں نے اس کو نہیں کھایا۔ اب اس ماضی والے جملے کو اگر آپ کو تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہے تو آپ اس کو قطو سے بیان کر سکتے ہیں، ما اکلتہ قطو، میں نے اس کو کبھی نہیں مارا۔ اور ایک مثال لے لیجئے، ما کتبتہ، میں نے اس کو نہیں لکھا۔ ما کتبتہ قطو، میں نے اس کو نہیں لکھا، اور قطو اس کی نفی کے لیے آ رہا ہے تو یہاں پر ترجمہ ہوگا میں نے اس کو کبھی نہیں لکھا۔ تو یہ 3 مثالیں تھیں قطو کی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اوضو کی۔ قطو جس طرح ماضی کے لیے آتا ہے، ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوا، اسی طرح اوضو بھی کیا کرتا ہے، اوضو مستقبل کی نفی کرتا ہے، یعنی مستقبل میں آئندہ زمانے میں کوئی کام ہونے والا ہے اور اس کام کی نفی کرنا ہے تو اس کی تاکید کے لیے اوضو آتا ہے۔ جیسے لا اضربہ، میں اس کو نہیں ماروں گا۔ اب یہ مستقبل میں ایک بولنے والی بات ہے کہ یہ کام میں مستقبل میں کرنے والا ہوں، لیکن اگر اس کو تاکید کے ساتھ بولنا ہے تو اوضو لگا دیا جاتا ہے۔ تو اوضو یہ ایک زمانے کی تاکید، زمانے کو مؤکد کر دیتا ہے، اس لیے یہ ظرف زمان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ لا اضربہ، میں اس کو نہیں ماروں گا، لیکن جب آپ نے اوضو لگا دیا لا اضرب اوضو تو اس کا ترجمہ ہوگا میں اسے کبھی نہیں ماروں گا۔ اور یہ اوضو کا استعمال قرآن کریم میں نہیں ہے، ہم اس کی ایک اور مثال بناتے ہیں، لا اضربہ اوضو، اسی طرح لا اترکہ اوضو، میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ لا اترکہ اگر بول دیتے تو بغیر تاکید کے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن اوضو اگر آپ نے اضافہ کر دیا تو ترجمہ ہوگا کہ میں اس کو ہرگز نہیں اور کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تاکید کا ترجمہ تھا۔ اب آپ نے 4 چیزوں کو دیکھا، یہ 4 چیزیں اسماء ظروف میں سے تھیں اور ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ آئندہ جو چیزیں اور بھی ظروف کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔